بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ حضرات، یہ سلسلہ مجالس بعنوان قرآن و اہل بیت آج یہ 7ویں مجلس اور کل اس کی 8ویں اور آخری مجلس ہوگی۔ دوبارہ یہ سلسلہ 10 دسمبر سے منگل کے روز سے جاری رہے گا۔ دوسرے خطبہ علماء یہاں سے آپ کے سامنے مجالس پیش کرتے رہیں گے۔ قرآن و اہل بیت کے عنوان سے میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کی خدمت میں کچھ مطالب پیش کروں۔ یوں تو قرآن کے اندر ہر چیز کا نچوڑ موجود ہے اور صرف ضرورت ہے، لیکن قرآن خود سے کافی نہیں ہے۔ قرآن کو سمجھانے والے پیغمبر اسلام ہیں اور ان کی اہل بیت ہیں۔ بغیر آل رسول کے قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم حسبنا کتاب اللہ کے قائل نہیں ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کتاب کافی ہے، ہم کہتے ہیں کہ بے شک کہ اللہ نے کتاب بھیجی ہے اور کتاب ایک تدریس کے لیے آتی ہے، تعلیم کے لیے آتی ہے۔ ہر تعلیم کے لیے ایک معلم کی ضرورت ہوتی ہے، ایک سلیبس کو، ایک کورس کو پڑھانے کی معلم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر جو معلم آ رہا ہے اس کو پوری اس کتاب پہ دسترس ہونی چاہیے، پوری طرح سے پورے کے پورے مطالب پہ احاطہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر قرآن کو انسانی شکل میں دیکھنا ہے تو پیغمبر اور ان کی آل کو دیکھ لیجئے۔ تو پیغمبر اسلام اس قرآن کو سمجھانے والے معلم ہیں اور ان کی آل پاک آج تک جو جاری ہیں، 12 امام ہیں اور 12ویں غیبت میں ہیں۔ جب وہ دوبارہ ظہور فرمائیں گے تو اسی طرح سے پورے قرآن کو سمجھائیں گے جس طرح سے سمجھانے کا حق ہے۔ مولا امیر المومنین نے کہا تھا کہ اگر لو جعلت للوسادہ، اگر میرے لیے ایک تکیہ لگا دیا جاتا، آرام کرنے دیا جاتا، جنگوں میں نہ گھسیٹا جاتا تو میں توریت والوں کو توریت سے جواب دیتا، زبور والوں کو زبور سے، انجیل والوں کو انجیل سے، قرآن کے ماننے والوں کو قرآن سے، اور جو کچھ نہیں مانتے، کسی کتاب پہ عقیدہ نہیں رکھتے، انہیں عقل سے جواب دیتا۔ ہر انسان کی عقل گواہی دیتی، جو علی نے فیصلہ دیا ہے وہی حق ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ ہر چیز کو قرآن سے اور اہل بیت علیہ السلام سے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ قرآن کے اندر بہت سے محکمات ہیں، متشابہات ہیں، سمجھنا ہو تو اہل بیت سے سمجھیں۔ وہ محکمات بھی جانتے ہیں، متشابہات وہ ناسخ بھی جانتے ہیں، منسوخ بھی جانتے ہیں۔ قرآن کی تمام تعلیمات کو، اور خود سے امیر المومنین نے فرمایا کہ ذکّنی رسول اللہ علما ذکّن ذکّا، رسول خدا نے مجھے اس طرح سے علم دیا ہے جس طرح سے کبوتر اپنے بچے کو دانہ دیتا ہے۔ توجہ ہے، میں نے ہمیشہ شروع سے کہا ہے کہ ہمیشہ وجہ شباہت تلاش کرنا بہت ضروری ہے۔ جب معصوم فرما رہے ہیں، جو بھی مثال دی جائے، جیسے پیغمبر نے کہا کہ علی اسد اللہ ہیں، اللہ کے شیر ہیں، وجہ شباہت شجاعت ہے۔ تشبیہ کس سے دی جا رہی ہے، کس وجہ سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ امیر المؤمنین فرماتے ہیں جس طرح سے کبوتر اپنے بچے کو دانہ دیتا ہے نا، اس طرح سے پیغمبر نے مجھے وحی کا علم دیا ہے۔ توجہ ہے مجمع کی ہے، جس طرح سے کبوتر اپنے بچے کو دانہ دیتا ہے۔ حضرات، بہت سے جانور، بہت سے پرندے دانہ چگ لیتے ہیں، بہت سے جانور کھانا کھا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے بچوں کے لیے اگلتے ہیں۔ بھیڑیا بھی چیر پھار کرتا ہے، گوشت کھا لیتا ہے، پھر آپ کے اپنے بچوں کے سامنے اگل دیتا ہے۔ بہت سے اور چڑیاں ہیں، بہت سے اور جانور ہیں جو کھا لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اگلتے ہیں اپنے بچوں کے لیے۔ لیکن کبوتر کی خصوصیت کیا ہے حضرات؟ جب دوسرے جانور یا پرندے کھا کے اگلتے ہیں تو اس میں ہاضمے کا عمل انجام پا چکا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ہاضمے کا عمل انجام پا لیتا ہے۔ لیکن کبوتر جتنا خالص لیتا، میں جملہ کہہ گیا ہوں، کبوتر جتنا خالص دانہ چگتا ہے اتنا ہی خالص بچے کو دیتا۔ تو مولا امیر المومنین فرما رہے ہیں جتنی خالص وہی حاصل کی تھی پیغمبر نے، اتنی ہی خالص مجھے عطا کی۔ توجہ ہے کہ جتنی خالص وہی اللہ سے حاصل کی ہے۔ یہ امتیاز ہے اہل بیت علیہ السلام کا۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کیا تم مانتے ہو کہ رسول خدا نے صحابہ کو علم دیا ہے؟ کہا کہ ہاں ہم مانتے ہیں، ہمارا یقین ہے کہ رسول خدا ہی نے صحابہ کو علم دیا ہے۔ کہا وہ رسول خدا جو مثالی نبی تھے، مثالی رسول تھے، انہوں نے سب صحابہ کو علم دیا، تو کیا وہ مثالی باپ نہ تھے؟ کیا مثالی نانا نہ تھے؟ جو وحی کا علم تھا جو صحابہ میں تقسیم کیا، کہ وہ خالص علم کے اپنی آل کو نہیں دیا ہوگا؟
یا اہل بیت کو نہیں دیا ہوگا کہ وہ خالص علم پیغمبر نے سب سے پہلے اہل بیت علیہ السلام کو دیا ہے کہ جو حاصل کرنا چاہو پہ اہل بیت کی طرف رجوع کرو. تو جو ہے مجمع کی ہے تو قرآن و اہل بیت. اگر میرا موضوع واضح رہے حضرات, میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں, کچھ نئے مطالب پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ائمہ کی زندگی سے پیش کروں. خالص ترین مطالب اگر آپ کو ملیں گے تو پیغمبر سے اور ان کی آل پاک سے ملیں گے, کیونکہ قرآن ان کے گھر میں نازل ہوا ہے. اہل البیت ادری بما فی البیت. قانون دنیا کا کہ اہل بیت, گھر والے جانتے ہیں گھر میں, گھر والے بہتر جانتے ہیں گھر میں کیا ہے. پیغمبر کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے. جناب ختم مرتبت کی آغوش میں جناب سیدہ پلی ہیں, جناب ختم مرتبت کی آغوش میں امام حسن حسین علیہ السلام پلے ہیں, اور وہی پیغمبر اسلام امیر المؤمنین کو آغوش میں پالنے والے ہیں. جب 30 برس کے تھے نا امیر المؤمنین کی ولادت ہوئی تو کہا چچا آپ نے مجھے پالا تھا, علی مجھے دے دیجئے, میں علی کو پالنا چاہتا ہوں جو آغوش رسالت میں پلے ہوں. میں نے پیش کر دیا حضرات, وہ علی زہرا وہ سب کے سب آغوش رسالت میں پلنے والے ہیں. تو اب خالص ترین چیزیں ملیں گی تو اہل بیت علیہ السلام سے ملیں گے. حضرات قرآن و اہل بیت ہمیشہ ساتھ ساتھ ہیں. پیغمبر فرما کے جا رہے ہیں کہ میں دونوں کو چھوڑے جا رہا ہوں, یہ ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے. صحیح مسلم میں ہے, جامع مسند احمد بن حنبل میں, معتبر ترین شیعہ سنی مصادر کے اندر الفاظ آئے ہیں کہ میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت اپنے اہل بیت. ان دونوں سے متمسک رہنا, ان کے دامن کو تھامے رکھنا, یہ ایک دوسرے سے کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے, یہ ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے. اگر ان سے وابستہ رہو گے تو یاد رکھو مجھ سے وابستہ ہو, مجھ سے وابستہ ہو تو اللہ سے وابستہ ہو. ان میں سے ایک چھوٹ گیا تو دونوں چھوٹ جائیں گے, اگر یہ 2 چھوٹ گئے میں بھی چھوٹ جاؤں گا, خدا بھی چھوٹ جائے گا. پورا دین انہی دونوں کے ساتھ ہے. تو دین سمجھنا ہے تو قرآن و اہل بیت سے سمجھے گا. حضرات یہ پوری تمہید ہے اور اسی میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. توجہ اب تک میرے ساتھ مجمع کی ہے. تو حضرات قرآن و اہل بیت ہمیشہ ساتھ ہیں. جہاں پہ بھی دیکھیے گا تعلیمات قرآن کو اہل بیت سے پائیں گے اور اہل بیت کو ہمیشہ قرآن سے پائیں گے. چوتھے امام سے سوال کیا کسی نے, کہا کہ مولا آپ یہ ہر جگہ پہ جب بھی مصائب آتے ہیں تو یہ جو اہل بیت کی شان میں آیات نازل ہوئی ہیں انہی کی تلاوت کیوں کرتے ہیں؟ چوتھے امام سے سوال کیا کہ آپ ہمیشہ اہل بیت کی شان میں جو آیات نازل ہوئی ہیں انہی کی تلاوت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے خیال میں یہ جو آیات میں اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہیں ان کی تلاوت کر رہا ہوں, تو کیوں تلاوت کر رہا ہوں؟ کہ ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ ہر وہ آیت جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوتی ہے آپ ہمیشہ مصاحب میں انہی کی تلاوت کرتے ہیں. کہا کہ یاد رکھو پیغمبر نے قرآن کے اندر جتنی آیات تھیں اہل بیت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہے کہ انما یرید اللہ. جب بھی آیت تطہیر کا ذکر کیا نا لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, تو کہا پیغمبر اسلام نے خود سے جناب سیدہ کے گھر پہ آنے کے بعد انگلی کا اشارہ کر کے, شاید اسی لیے زیارت میں جب ہم لوگ زیارت پڑھتے ہیں اسی لیے انگلی کا اشارہ کر کے, کہا پیغمبر انگلی کے اشارے سے سیدہ کے گھر پہ آتے تھے اور اشارہ کر کے کہتے تھے کہا کہ یہ میرے اہل بیت کا گھر ہے. تو کہا ہمیشہ اشارہ فرماتے رہتے تھے کہ اسی لیے میں بھی آیات کی تلاوت کر کے بتاتا ہوں. وہ اہل بیت ہم ہیں جن کے لیے پیغمبر کہہ گئے تھے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. آیات بہت سی ہیں جن کی امام نے تلاوت کی, 7 آیات کی. میں مصائب پہ نہیں آ رہا, کل تفصیل سے امام کی زندگی سے متعلق جب مطالب پیش کروں گا نا وہاں پیش کروں گا کہ امام نے فرمایا یہ سب آیات ہماری شان میں نازل ہوئی ہیں. قرآن میں متعدد مقامات پہ کئی سورے اہل بیت کی شان میں نازل ہوئے ہیں اور بہت سے بڑے بڑے سوروں میں کئی آیات اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہیں. حضرات اب میں ذرا ایک رب کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کون اہل بیت کسی بھی دور میں ہوں, چاہے نزول قرآن کے دوران آئے ہوں یا بعد میں آئے ہوں, یہ تعارف کروائیں گے کہ قرآن کیا ہے. قرآن کے کچھ مسائل کو اہل بیت کی زبان سے پیش کرنا چاہتا ہوں اور 1-2 ائمہ علیہ السلام کی زندگی سے تفصیلی علمی گفتگو پیش کرنا چاہتا ہوں جو ائمہ کے عیسائیوں اور یہودیوں سے مناظرے ہوئے ہیں وہ آج پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ائمہ نے یہودیوں اور عیسائیوں کو کیا جواب دی ہیں قرآن سے اپنے مقامات کے لیے کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے. میں آج یہ پوری تمہید باندھ کے یہاں تک میں نے بات کو پہنچایا. تو حضرات مقامات اہل بیت واضح ہوں. ان اہل بیت نے ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی قرآن پہ حرف آیا ہو, جہاں پہ بھی اسلام پہ حرف آیا ہو, اہل بیت علیہ السلام سب سے آگے آئے. حضرات جب سوال کیا گیا کہ مولا قرآن کہتا ہے کہ ہر خیر اللہ کی طرف سے اور ہر شر انسان کے اپنے پاس سے ہے. میں نے سوال پیش کر دیا کہ ہر خیر اللہ کی طرف سے ہے, ہر شر انسان کی اپنی وجہ سے. ما اصابکم من مصیبت فمن انفسکم, جو بھی تم پہ مصیبت آتی ہے تمہاری اپنی وجہ سے ہے. قرآن کے اندر ایک اور آیت ہے سورہ روم کے اندر ظاہراً یہ آیت ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. جتنا بھی تم فتنہ فساد روئے زمین پہ دیکھتے ہو اور سمندروں میں, فی البر والبحر, بھئی انسان تو رہتا ہی نہیں سمندر میں,
اللہ کہہ رہا ہے جتنی بھی تم فتنہ فساد دیکھتے ہو روئے زمین پہ اور سمندروں میں، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، جتنا فتنہ فساد دیکھتے ہو، پروردگار مگرمچھ نے کچھ کیا ہوگا، بھیڑیوں نے کچھ نقصان کیا ہوگا، اللہ نے کہا نہیں، کسی جانور نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا انسان نے. جتنے فتنے فساد دیکھ رہے ہو کہ ہر شر کے اندر انسان ہے، اور جتنا شر انسان کے اپنے پاس ہے یہ بھی اس کا اپنا ہے، اور جتنی خیر ہے وہ خدا کی طرف سے ہے. اب میں اس کی توجیہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں ائمہ کی ذات گرامی کی طرف سے، ذوات مقدسہ ائمہ علیہ السلام سے پیش کر. حضرات سننا چاہ رہے ہیں تو پریشان مت ہوئیے گا، آئیے ذرا دیکھیں کہ اس کی کیا مثال ہے سامنے ہمارے، کہ ہم سمجھ جائیں کہ جتنی خیر ہے اللہ کی طرف سے، جتنا شر انسان کی اپنی طرف سے. حضرات توجہ ہے، ایک زمین گول ہے، جس طرف سے سورج کا سامنا کر لیتی ہے نا وہ حصہ روشن ہوتا ہے. میں مثال کو پیش کر گیا ہوں سائنسی حوالے سے. جتنا زمین کا حصہ سورج کی طرف ہوتا ہے وہ روشن ہوتا ہے، اور زمین اپنے ایکسس پہ بھی گھومتی رہتی ہے اور اپنے باقاعدہ ریڈیس کے اندر بھی گھومتی ہے. حضرت یہ پورے کے پورے دنیا اپنے مدار میں بھی گھوم رہی ہے، سورج کا طواف بھی کر رہی ہے، اور یہ جو دن رات بنتے ہیں نا 24 گھنٹے میں اپنے ایکسس پہ ایک مرتبہ پورا طواف کر چکی ہوتی ہے. جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے وہاں دن ہوتا ہے، اور جو حصہ سورج سے گھوم جاتا ہے وہاں رات ہو جاتی ہے، جیسے اب یہاں رات ہے. تو جتنی زمین پہ روشنی ہے وہ سورج کی وجہ سے ہے، اور جتنی تاریکی ہے، جتنا اندھیرا ہے وہ سورج کی وجہ سے نہیں ہے. بہت پریشان ہے حضرات. سورج میں صرف نور ہی نور ہے، تاریکی نہیں ہے. زمین پہ جتنی روشنی ہے سورج کی وجہ سے، جتنی تاریکی ہے اپنی وجہ سے ہے، کیونکہ سورج کا سامنا نہیں کر رہی. میں جملہ کو پیش کر گیا ہوں، توجہ ہو. حضرت یہی زمین ہے، جب سورج کا سامنا کر لیتی ہے تو روشن ہوتی ہے، جہاں سے رخ پھیر لیتی ہے تو تاریک ہو جاتی ہے. تو زمین پہ جتنی تاریکی ہے، جتنی ظلمت ہے، جتنا اندھیرا ہے اس کی اپنی وجہ سے ہے، اور جتنا نور ہے سورج کی وجہ سے ہے. حضرت بالکل عین اسی طرح سے ہمارے پاس جو خیر ہے خدا کی طرف سے ہے، جو شر ہے ہماری اپنی وجہ. معصوم فرماتے ہیں کہ قرآن کی مشکلات کو سمجھنا ہو تو اہل بیت سے سمجھنا. کبھی بھی مشکلات ہے قرآن کو یہ نہ سمجھنا. حضرت ایک آیت نازل ہوئی ہے قرآن کے اندر، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہ ہم نے آسمان سے، بہت سے لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا. اب یہ کہا کہ میں جب بھی، ایک صاحب مجھے کہنے لگے کینیڈا میں، کہنے لگے میں جب بھی قرآن پڑھتا ہوں تو تھوڑا سا گمراہ محسوس کرتا ہوں. میں نے کہا مثال کے طور پہ کون سی آیت ہے جو گمراہ کر رہی ہیں؟ قرآن کے اندر ایک آیت ہے کہ یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا، قرآن ہی کی طرف سے اللہ کہتا ہے اسی قرآن کو پڑھ کے بہت سے لوگوں کو ہدایت ہو جاتی ہے، اسی کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. وما یضل بہ الا الفاسقین، اللہ کہتا ہے لیکن جس کے ویسے ہی دل میں فسق و فجور ہونا بس اسی کو گمراہی ہوتی ہے، قرآن میں گمراہی نہیں ہے. اگر کوئی قرآن پڑھ کے گمراہ ہو رہا ہے تو اس کے اپنے دل میں کوئی خرابی ہے، جیسا ظرف ہوتا ہے ویسا اثر ہوتا ہے. میں جملے کو کہہ گیا ہوں. حضرات یہی جو آب نیسا کا پانی ہوتا ہے نا، برسات کی ابتدائی بارش کے ایام ہوتے ہیں 25 دن تک، تو کہا وہی اگر سیپ کے منہ میں چلا جاتا ہے تو موتی بن جاتا ہے، سانپ کے منہ میں بن جاتا ہے تو زہر بن جاتا ہے. جیسا ظرف ہوگا ویسا اثر ہوگا. اگر دل پاک ہوگا تو ہدایت ہوگی قرآن پڑھ کے، اگر دل میں پاکیزگی نہیں ہوگی تو گمراہی ہوگی. اب میں جو آیت پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کے اندر سے کہا کہ یہ بہت سی، کہا کیا، کہا آسمان سے پانی آتا ہے. کہا نہیں، معصوم فرماتے ہیں کہ سما کے معنی صرف آسمان کے نہیں ہیں، بلندی کے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ اگر میں اس کو ایک دریا کی طرح سے، بارش کو دریا کی طرح سے برساتا تو سب کچھ بہہ جاتا. میں نے قطروں میں برسا کے تمہاری زمین کو زندہ رکھا ہے. احیا بالارض، قرآن کہتا ہے میں نے زمین کو زندہ رکھا. اب میں مشکلات قرآن کو لے کے بیٹھ گیا ہوں تو اب آپ لوگ بھی مشکلات شاید محسوس کر رہے ہوں گے کہ آج یہ 6 دن تک چلتے رہے، آج خوش ایک موضوع شروع کر دیا. حضرات زیادہ خوش بحث نہیں کروں گا، توجہ ہے اگر مجمع کی میرے ساتھ میں آگے بڑھاؤں تو. مشکلات قرآن، آج اتنی آیات ہیں جن کی تفسیر اگر اہل بیت بیان نہ کرتے تو دنیا آج تک دم بخود ہوتی کہ ان کی تفسیر کیا کی جائے گی. یہ آیات اگر اہل بیت نے تفسیر کی ہے، ایسی سینکڑوں آیات ہیں، شاید ہزاروں آیات ہوں گی کہ اہل بیت علیہ السلام نے ان کی تفسیر کو بیان کیا. حضرات آئیں، میں صرف ایک بحث کو پیش کرنا چاہتا ہوں. بہت سے لوگوں نے مأمون رشید، ہارون رشید کا بیٹا، ایک عباسی خلیفہ گزرا جس نے امام رضا علیہ السلام کو بہرحال زہر بھی دیا تھا، 8ویں امام علیہ السلام کو،
اور اس نے کیا کیا، امام کو جب وہ خلیفہ بنا نا، بادشاہ بنا، تو اس نے کہا کہ میری خلافت کو کس کس سے نقصان ہو سکتا ہے، کس کس سے خطرہ ہے؟ تو کہا ایک تو تمہارے اپنے بھائی سے، اپنے وزیر سے پوچھا، فضل ابن ربی سے پوچھا، کہا ایک تمہارے اپنے بھائی سے، امین سے، دوسرا جو اس کا وزیر ہے اس سے، کیونکہ وہ بھی بنی عباس سے ہے، بہت تیز ہے، اور تیسرا اگر خطرہ ہو سکتا ہے تو علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے مدینے میں۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ جتنا بھی یہ تم جو دیکھ رہے ہو نا، یہ کچھ بھی تمہارا نہیں ہے، یہ سب انہی کا حق ہے۔ جملے کو میں پیش کر گیا ہوں کہ سب کچھ ان کا ہے۔ جس دن لوگ متوجہ ہو گئے کہ تمہارے آباء و اجداد نے ان کے نام پہ سب کچھ حاصل کیا بنو امیہ سے، لیکن خود قبضہ کر لیا، کہ جس دن لوگ متوجہ ہو گئے سب ان کی طرف گرویدہ ہو جائیں گے۔ کہا کون ہے یہ؟ کہا ان کا نام ہے علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام۔ سلامات کوئی یعنی اس سے ذرا تھوڑی بہتر انداز سے زحمت کریں گے آپ۔ تو کہا کیا جائے؟ کہا کہ کسی طریقے سے ان کو لوگوں کی نگاہوں سے دور رکھو، کیونکہ جو ان کو ایک مرتبہ مل لیتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے، ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ کہا کیا چیز ہے ان میں ایسی؟ کہا اولاً تو علم ان کا ایسا ہے کہ کوئی بدل نہیں رکھتا، دوسرے عصمت ہے، کشش ہے، ان کے جو چہروں کو ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے، جو نہیں مانتا اگر مل جائے تو ان کا ہو جاتا ہے۔ کہا پھر کسی بھی طریقے سے ان کو مدینے سے ایران لے آؤ تاکہ لوگ ان سے نہ ملیں۔ کہا کہاں سے لے کے آئیں؟ کہا کہ ایسے علاقوں سے لے کے آنا جہاں اہل بیت کے ماننے والے نہ ہوں۔ دوسرے جس طرح سے مستورات کو اماری میں چھپا کے لایا جاتا ہے نا، اماری میں چھپا کے لے کے آنا۔ کہا کیوں؟ اماری میں چھپا کے کیوں لے کے آئیں؟ کہا تمہیں نے تو بتایا کہ جو ایک مرتبہ دیکھ لے انہی کا ہو جاتا، تو خبردار کسی کو دیکھنے مت دینا، جو دیکھے گا انہی کا ہو جائے گا، تو چھپا کے لے کے آؤ۔ حضرات ایک مرتبہ امام اپنے بہن بھائیوں سے رخصت کر کے چلے، کہا میں واپس مدینے نہیں آؤں گا۔ جب پہنچ گئے مگر تو اس نے ایک مرتبہ امام کی زیارت کی، دیکھا کہ ہاں واقعاً اس کے وجود میں کشش تو بہت ہے، جو اس کے چہرے کو دیکھتا ہی رہتا ہے۔ اور پورے کے پورے لوگ جمع ہو گئے تھے، باقاعدہ نیشاپور کے اندر 18,000 محدثین، شیعہ سنی 18,000 محدثین جمع ہو گئے تھے صرف ایک رخ رونق کی زیارت کے لیے، کہ یہ 8ویں امام آ رہے ہیں تو ایک رخ رونق کی زیارت ہو جائے۔ ایک مرتبہ تمام کا تمام محدثین کا مجمع، اور امام احمد بن حنبل ہمارے سنی بھائیوں کے امام ہیں جن کی مسند احمد بن حنبل کتاب ہے، انہوں نے یہ روایت اپنی کتاب میں نقل کی ہے، اس حدیث کو وہاں پہ بیان کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اس روایت کی سند کو، روایت کے الفاظ کو نہیں، متن کو نہیں، حدیث کو نہیں، اس روایت کی سند کو اگر کوئی دیوانے پہ پڑھ دے تو اسے افاقہ ہو جائے گا۔ کہا اگر دعا کے لیے ہاتھ میں لے کے اس سند کو پڑھو گے تو دعا مستجاب ہو جائے گی۔ پوچھا کیوں اتنے اس کے اندر فوائد لکھے ہیں آپ نے؟ کہا کیونکہ اس روایت کی سند میں جتنے بھی افراد ہیں سب کے سب معصوم ہیں۔ ایک مرتبہ 18,000 محدثین جمع تھے اور سب کے سب کہتے تھے، اور بہت سے لوگ تو صرف اس تعصب کے اندر کہ ایران کے شاہی خاندان سے کوئی بیوی گئی تھی جن کا نام شہر بانو تھا، تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ایرانیوں کا سب سے جو بہترین خاندان تھا وہ شاہی خاندان تھا، اور ان کی بہترین جو بیوی تھی وہ جناب شہر بانو تھی۔ ان کی بنی ہاشم جو عربوں کا سب سے اچھا خاندان ہے، ان کے اس خاندان کے اندر بنی ہاشم کے رسول خدا کے ایک نواسے حسین سے شادی ہوئی، اور یہ جو آ رہا ہے یہ عربوں کے بہترین خاندان سے ہے، ایرانیوں کے بہترین خاندان سے ہے، تو صرف لوگ دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ اب سارا کا سارا حضرات توجہ ہے اب تک میرے ساتھ؟ تو اب ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہیں اور صرف ایک رخ رونق کی زیارت کے لیے سب جمع ہیں۔ امام عماری کے اندر ہیں، بڑے بڑے محدثین، علماء، فقہاء وہاں جمع تھے صرف ایک زیارت کے لیے، اور ایک دوسرے کو دھکیل رہے تھے کہ امام کی اونٹنی کی مہار مجھے پکڑا دو، میں سب پہ ناز کرتا پھروں گا کہ رسول خدا کی ذریت کے ایک امام معصوم کی مہار کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پکڑا تھا۔ بڑے بڑے محدثین جمع ہونے لگے، ایک مرتبہ سارے کے سارے قلم ہاتھوں میں تھے، مجمع نے آواز دی کہ فرزند رسول اپنے جد رسول خدا سے صرف ایک حدیث بیان کر دیجئے کہ آپ ان کی ذریت سے ہیں۔ حضرات آپ نے حدیث کو سن رکھا ہوگا، مجھے نتیجہ پیش کرنا ہے۔ امام علیہ السلام نے اپنی عماری کا پردہ ہٹایا، جیسے ہی رخ رونق باہر نکالا، چہرے کا باہر آنا تھا، آفتاب و مہتاب دنگ پڑ رہے تھے، مجمع پریشان ہو رہا تھا، جو دیکھتا تھا رونا شروع کر دیتا تھا۔ جب آنکھوں میں آنسو آئے تو ایک مرتبہ امام نے مسکرا کے کہا کہ میں اپنے والد گرامی موسیٰ کاظم سے بیان کرتا ہوں، وہ میرے دادا
امام جعفر صادق سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد محمد باقر سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد زین العابدین سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد حسین ابن علی سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے بھائی سے، اور وہ اپنے والد علی بن ابی طالب سے، وہ رسول خدا سے، کہ پیغمبر نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے بتایا کہ خداوند متعال فرماتا ہے۔ اب یہ سند کیوں نہ کسی مجنون پہ پڑی جائے، اسے افاقہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ امام نے کہا کہ خدا کیا فرماتا ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصن فمن دخل حصن امن من عذابی۔ حدیث سن رکھی ہے، مجھے ایک نتیجہ پیش کرنا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو بھی میرے اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ حضرات جیسے ہی فرزند رسول نے بیان کرنا شروع کیا، 18,000 قلم چلنے لگے، کاغذوں کے اوپر حدیث تحریر ہونے لگی، الفاظ ادا کیے امام نے، اور فوراً عماری کا پردہ گرا دیا، آواز دی کہ میری اونٹنی کے چلانے والے کو حکم دے دو کہ میری اونٹنی کو آگے بڑھا دے۔ جیسی اونٹنی بڑھنے لگی، سب افراد نے سوچا کہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیں۔ سب کو ایک لمحہ فکریہ دیا کہ صرف لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اللہ کے قلعے میں داخل اور نجات مل گئی، سب کے سب جنتی۔ یعنی نہ رسالت کی ضرورت، نہ امامت کی، نہ قیامت کی، نہ نماز کی، نہ روزے کی، نہ حج کی، نہ زکوٰۃ کی۔ یہ کیا حدیث ہے؟ یہ کیا امام نے حدیث بیان کی ہے؟ بڑے پریشان تھے تمام افراد، سوچ رہے تھے۔ امام نے کہا ایک مرتبہ ذرا رکنا، حدیث کا آخری جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عماری کا پردہ دوبارہ ہٹایا، کہا کہ اب جب سب نے سوچ لیا تو حدیث کے الفاظ سن لو کہ بشرائطہا، اس لا الہ الا اللہ کی بہت سی شرائط ہے، وَأَنَا مِن شُرُوطِہا، ان شرائط میں سے ایک شرط مجھ علی ابن موسیٰ رضا کا وجود ہے۔ ایک مرتبہ امام نے کہا کہ اللہ کی توحید کی شرائط میں سے ایک وجود میرا۔ حضرات یہ مولا نے کیوں جملہ کہا کہ کلمہ توحید میں اللہ کی توحید قبول نہیں ہے جب تک کہ نہ نبوت قبول ہے، نہ کوئی چیز قبول نہیں ہوگی اگر تم نے ساری چیزوں کو نہ مانا، ان میں شرائط میں سے ایک۔ کیوں؟ ابھی ولی عہدی کا مسئلہ شروع ہونے والا ہے۔ جیسے امام پہنچیں گے، مامون کہا کہ آپ میرے ولی عہد ہیں۔ امام نے کہا نہیں، میں ولی عہد نہیں بن سکتا۔ جو توحید کی شرائط میں ہو وہ ایک گنہگار کا ولی عہد کیسے بن سکتا؟ میں اگر کہیں گے تو تشریح پیش کروں اس جملے کی، نہیں تو میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ حضرات اگر کہیں، اگر واضح نہ ہو، اگر واضح نہ ہو لوگوں کے لیے تو میں ایک تشریح پیش کر دوں، اگر کہیں گے تو میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ حضرات یاد رکھیں، خداوند متعال نے انبیاء بھیجے ہیں کہ مجھے مانو گے، میرے بھیجے ہوئوں کو مانو گے۔ اگر ان کا انکار کرو گے تو میرا انکار ہے۔ پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، قرآن کی آیت ہے۔ جس نے رسول خدا کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ نہیں کہا جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی۔ تھوڑی سی توجہ ہو مجمع کی۔ یہ نہیں کہا جس نے میری اطاعت کر لی اس نے رسول خدا کی اطاعت کر لی۔ اگر یہ کہتا نا اللہ تو پھر سب کہتے ہیں میں نے اللہ کی اطاعت کر لی، اب رسول خدا کی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا نہیں، جس نے رسول خدا کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ کہا کیوں؟ کیونکہ میری اطاعت کے لیے بہت سے لوگ بہانے بنا لیں گے کہ جس نے رسول خدا کی اطاعت کی انہی کی اطاعت میں میری اطاعت ہے۔ حضرات یہ سلسلہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ سلسلہ ولایت سمجھنا، اللہ کی ولایت ہے، رسول خدا کی ہے، امام وقت کی ہے، جس کو میں پورا پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ قرآن و اہل بیت کیا ہیں۔ آئیں ذرا میں جس پورے کے پورے آپ کو تمہید کے ساتھ لے کے چلا ہوں، اب میں نے بات کو وہاں تک پہنچا دیا۔ حضرات اہل بیت علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام جب پہنچ گئے، مأمون نے ایک مرتبہ سب کے سب ادیان کے تمام بڑے بڑے علماء کو دعوت دی کہ جتنا زیادہ ہو سکے ان کے مناظرے کروا کے ان کے مقام کو لوگوں کی نگاہوں میں گرا دو، کیونکہ اپنے علم کی وجہ سے سب کی نگاہوں میں بہت آگے بڑھ چکے ہیں۔ کہ جتنے ادیان موجود ہیں، یہود، نصارہ، مجوسی، یہاں تک کہ ہربے اور جتنے ستارہ پرست، جتنے ادیان تھے پورا مناظرہ امام کا موجود ہے۔ جتنے ادیان تھے اس زمانے میں، رائج ادیان، سب کو بلایا کہ لیکن خبردار کوئی خبر نہ دے، امام رضا کو کوئی خبر نہ دے، ایسا نہ ہو یہ بھی تیاری شروع کر دیں۔ اس نے کہا میں ان کو سرپرائز دوں گا۔ اچانک ایک مرتبہ سارے بڑے بڑے جتنے بھی رأس الجالوت جو ریبائز ہیں یہودیوں کے، کہہ لیجئے کہ ان کے مذہبی علماء ہیں، سب کو جب جمع کر لو گے، سب سے قابل ترین عیسائیوں کے سب سے قابل ترین آرچ بشپ کو بلایا جو پوپ اس زمانے کا تھا، سب کو بلا لیا، دعوت دی، خلیفہ تھے، سب کو دعوت دی، سب کے سب لوگ جمع ہونے لگے۔ حضرات میں صرف اور صرف چند جملے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، یہ پوری تمہید باندھ کے میں نے جس کے لیے آپ کو زحمت دی ہے حضرات۔ ایک مرتبہ تمام کے تمام اس زمانے کے جتنے بھی ادیان تھے ان کے علماء جمع ہو گئے، اور جو بھی بڑا عالم آتا تھا اس کے ساتھ پورا گروہ موجود تھا، یہودیوں کے
علماء کا پورا گروہ موجود تھا، عیسائیوں کا پورا گروہ موجود تھا، ستارہ پرستوں کا، مجوسیوں کا، سب کے سب جمع ہو گئے۔ ایک مرتبہ مأمون نے کہا کہ آپ لوگوں کی تیاری ہے؟ کہا ہم نے پوری تیاری کر رکھی ہے۔ ایک مرتبہ اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ جا کے ہمارے ولی عہد کو بلا لاؤ، کچھ لوگ سوال کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے سب کو دعوت دی ہے مناظرے کے لیے۔ وہ آدمی بہت پریشان چلا، امام کا ماننے والا تھا، چاہنے والا تھا۔ کہا فرزند رسول، آپ کو مأمون نے دربار میں بلایا ہے۔ امام نے کہا بلایا مجھے ہے، پریشان تو ہے؟ کہا نہیں فرزند رسول، بات یہ نہیں ہے، وہ وہاں سب کے سب مختلف ادیان کے علماء جمع ہیں اور وہ مناظرے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ امام نے کہا کیا تجھے اپنے امام کے علم پہ شک ہے؟ کہا نہیں مولا آپ کے علم پہ شک نہیں، لیکن یہ جو مناظرہ کرنے والے ہیں نا، یہ بات کو بہت توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں، گھما کے یہاں سے وہاں سے لے کے آئیں گے۔ امام نے کہا سن، چہرہ میرا نہیں مأمون کا دیکھنے والا ہوگا، جب میں ہر دین کے ماننے والے کو اسی کی کتاب سے اسی کی زبان میں جواب دوں گا۔ جب ہر عالم کو اسی کی کتاب سے اسی کی زبان میں جواب دوں گا، کہا اس وقت چہرہ دیکھنے والا ہوگا مأمون کا۔ حضرات اب ایک مرتبہ تمام کے تمام افراد جمع تھے، امام نے ایک سوال کیا، کہا تیرے خیال میں یہ مأمون نے میرا مناظرہ کیوں رکھوایا ہے؟ کہا مولا اگر برا نہ منائیں تو یہ آپ کو لوگوں کی نگاہوں میں گرانا چاہتا ہے۔ امام نے کہا بس میں یہی چاہتا تھا کہ میرے ماننے والے سمجھ جائیں یہ مجھ سے مخلص نہیں ہے، یہ میرا مقام نہیں چاہتا کہ لوگوں کے سامنے واضح ہو، یہ چاہتا ہے کہ میرا مقام گرا دیا جائے۔ امام نے کہا اچھا، ایک مرتبہ فرزند رسول تھے، رسول خدا کے نواسے تھے، پیغمبر اسلام کے لباس کو زیب تن کیا، سر پہ امامہ رکھا، ابا کو زیب تن کیا، اور جس انداز سے پیغمبر اسلام چلا کرتے تھے بہت ہی دھیمے انداز سے پیغمبر اسلام، بہت ہی مقدس انداز سے امام رضا علیہ السلام چلے۔ محسوس یہ ہو رہا تھا کہ آسمان سے لبیک کی آواز آ رہی ہے۔ بس امام نے چلنا شروع کیا، زمین سے ہر طرف سے محسوس یہ ہو رہا تھا زمین پاؤں کے بوسے دے رہی ہے، آسمان لبیک کہہ رہا ہے، کاندھے پہ رضا فخر کر رہی ہے، ہاتھ کا عصا دعائیں دے رہا ہے، سر کا امامہ تقدس کا اعلان کرتا ہوا چل رہا ہے۔ امام چلتے ہوئے دربار کے اندر پہنچے، مأمون نے کہا فرزند رسول تخت پہ بیٹھیے گا۔ امام نے کہا تیرے تخت سے ظلم کی بو آتی ہے، میں رسول کا نواسا ہوں، میرے لیے ممبر لگا دے، ہمارے جد نے ممبر دیا ہے تخت نہیں دیا۔ ایک مرتبہ امام کے لیے ممبر لگایا گیا اور امام کے لیے الگ سے بیٹھے، کہا کہ میں تیرے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ دیکھا سارے کے سارے دربار کے اندر افراد موجود تھے، حضرات اب توجہ رکھیے گا میرے ساتھ، میری رفتار کم نہیں ہوگی۔ تو ایک مرتبہ امام نے سب کے ساتھ سب کو دیکھا، کہا کیا بات ہے، آپ سوالات کرنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ دیکھیں اتنے بہت سے لوگ سوالات کریں گے تو بہت زیادہ وقت نکل جائے گا، آپ کیوں نہیں سوال کر لیتے؟ امام نے کہا اچھا تم کہو تو تم پہلے سوال کر لو، اگر کہو تو میں پہلے سوال کر لیتا ہوں۔ یعنی جس کو اپنے علم پہ اتنا یقین ہو، چاہے تو تم پہلے سوال کرو، چاہے تو میں پہلے سوال کر لیتا ہوں۔ کہا کہ آپ سب گروہوں سے ایک ایک سوال کر لیجئے۔ حضرات اصول دین کی ترتیب امام رضا نے دی۔ تو امام نے کیا دیکھا؟ امام نے کہا کہ دیکھو یہ جو عیسائی تھے ان کے پاس توحید کا پورا نظام خراب ہوا تھا، وہ تثلیث کے قائل تھے، تین خداؤں کے قائل تھے، کہتے تھے خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے، حضرت عیسیٰ کو کہتے تھے ابن اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، ابن اللہ ہے، اور روح قدس ہے۔ امام نے کہا یہیں سے شروع کیا جائے۔ امام نے کہا میں حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں، وہ ایک نبی تھے، اللہ کے بندے تھے، صاحب کتاب تھے، صاحب شریعت تھے، صاحب امت تھے، اللہ نے انہیں آسمان پہ اٹھا لیا ہے اور وہ دوبارہ واپس بھیجے جائیں گے۔ لیکن ایک بات ہے، حضرت عیسیٰ میں ایک کمی تھی، نماز روزے کے بہت چور تھے۔ یہ جملہ کہنا تھا، وہ جو عیسائی وہاں پہ پادری کھڑے تھے، وہ جو آرچ بشپ تھا، اس کو آگ لگ گئی۔ اس نے کہا کس نے آپ کو کہا کہ آپ مسلمانوں کے عالم ہیں؟ بس امام نے کہا کہ میرا کام ہو چکا ہے۔ توجہ ہے مجمع کی؟ کہا کس نے کہا کہ آپ مسلمانوں کے عالم؟ امام نے کہا کیوں؟ کہا حضرت عیسیٰ کے لیے پوری زندگی کسی نے دن میں دسترخوان نہیں بچھایا اور رات میں کبھی بستر نہیں بچھایا۔ توجہ نہیں حضرات یہ؟ کہا دن میں پوری زندگی روزے سے رہے، کبھی کھانا نہیں کھایا، اور رات پوری زندگی عبادت میں گزار دی، نماز میں گزار دی، کبھی زندگی میں کسی نے بستر نہیں بچھایا، پوری رات نماز سے رہتے تھے، پورے دن روزے سے رہتے تھے، اور آپ نے اتنی بڑی تہمت لگا دی کہ نماز روزے کے چور تھے۔ امام نے کہا اچھا تو تم مانتے ہو؟ توجہ ہو، توجہ ہو،
امام نے کہا اچھا تو تم مانتے ہو کہ وہ نماز روزہ کرتے تھے؟ کہ ہاں پوری زندگی نماز میں روزے میں گزار دی۔ امام نے کہا یہ بتاؤ نماز اور روزہ کیا ہے؟ کہ عبادت۔ امام نے کہا پھر جو عبادت کرتا ہے وہ عبد ہوتا ہے، ابن نہیں۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ امام نے کہا جو عبادت کرتا ہے وہ عبد ہوتا ہے، ابن نہیں۔ اردو میں ترجمہ کر دوں، حضرت امام نے کہا جو عبادت کرتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے، بیٹا نہیں۔ امام نے کہا تیرے سوال کی باری۔ اس نے کہا آپ نے مجھے چھوڑا ہی کہاں سوال کے قابل، ہمارا پورا دین ہی اسی بات پہ چل رہا ہے کہ بیٹے آپ نے ابھی اپنے سوال سے پورا ہمارے دین کا بیڑا غرق کر دیا، میں کیا سوال کروں؟ امام نے کہا کہ اگر چاہے تو سوال کر لے۔ کہا میرے کو سوال باقی رہا ہی نہیں۔ امام فوراً حضرات سننا چاہ رہے ہیں؟ امام فوراً مخاطب ہوئی یہودیوں کی طرف، کہا کہ راس الجالوت، وہ جو رہبر تھا ان کا چیف رہبر تھا، اس سے کہا، امام نے کہا راس الجالوت، کہا کہ ذرا کتاب کو کھول، میں ذرا کچھ تلاوت کرتا ہوں تمہاری توریت سے، ذرا مجمع کو بتا میری تلاوت درست ہے یا نہیں۔ وہ بہت دور کھڑا تھا، اس نے وہیں سے توریت کھولی۔ امام نے کہا دائیں طرف کی جو تو نے صفحہ کھولا ہے اس کی پہلی سطر سن، میں عبرانی زبان میں تلاوت کرتا ہوں۔ امام نے پڑھنا شروع کیا، اس نے کچھ دیر سنا، اس کے بعد کتاب کو بند کیا کہ مجھے یہ بتائیے میں یہاں کھڑا ہوں آپ وہاں بیٹھے ہیں، آپ کو کیسے معلوم میں نے کون سا صفحہ کھولا ہے؟ امام نے کہا اگر بغیر دیکھے نہ بتاؤں تو حجت خدا کیسا؟ امام نے کہا اگر میں بغیر دیکھے بتاؤں نا تو حجت خدا ہی نہیں۔ ایک مرتبہ امام نے کہا کہ اے یہودیو ایک میرے سوال کا جواب دو۔ امام نے پہلے سوال کرنے تھے نا، بعد میں کہا کہ تم لوگ سوال کر لینا۔ کہ میرا سوال ہے تم جناب موسیٰ تک سارے انبیاء کو مانتے ہو لیکن ان کے بعد والے انبیاء کو نہیں مانتے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کیونکہ وہ انبیاء جو بعد میں آئے تھے وہ ویسے معجزات نہیں دکھا پائے جیسے جناب موسیٰ نے دکھائے۔ امام نے کہا جناب موسیٰ کے دو معجزے ہیں، تمہاری کتاب میں بھی ہماری کتاب میں بھی۔ ایک ان کا ہے ید بیضا، اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے باہر نکالتے تھے اس سے نور نکلتا تھا۔ دوسرا ان کا عصا تھا، جب عصا کو زمین پہ پھینکتے تھے اژدہا میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ کہا یہ دو معجزات سے مانتے ہو؟ کہا ہاں مانتا ہوں۔ کہا کہ بعد والے انبیاء نے اس سے افضل معجزات دکھائے۔ جناب عیسیٰ نے مردے کو ٹھوکر مار کے زندہ کیا، ختمی مرتبت نے سارے انبیاء کے معجزات دکھائے، چاند کے بھی دو ٹکڑے کر دیے۔ کہا نہیں لیکن یہ معجزات ہم نے خود تھوڑی دیکھے۔ غور کیجئے گا، ایک ایک جملے پہ غور کیجئے گا۔ کہا یہ معجزات ہم نے خود نہیں دیکھے، یہ تو ان کے ادیان کے ماننے والوں نے بتائے ہیں۔ تو امام نے کہا کہ حضرت موسیٰ کے معجزات انہوں نے خود دیکھے؟ کہا نہیں خود تو نہیں دیکھے لیکن مستند کتابوں میں آئے۔ امام نے کہا اور اگر میں تجھے مستند کتابوں سے اسی قسم کے معجزات دکھا دوں؟ کہا نہیں مستند کتاب آپ کے نزدیک نہیں ہمارے نزدیک مستند ہو۔ امام نے کہا ذرا توریت اٹھا۔ توریت کے ماننے والے حضرات پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے، بہت زیادہ مروب تو ہو کے نہیں سن رہے؟ سنیے گا حضرات، میں جب اس کتاب التوحید کا انگریزی میں ترجمہ کر رہا تھا نا تو اس وقت میں سوچ رہا تھا امام کا مناظرہ چیپٹر نمبر 66 اور 67 ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو امام نے حوالے دیے توریت کے یہ اس وقت کی توریت میں تھے۔ پریشان ہو کے نہ سنیے گا حضرات، جب میں ترجمہ کر رہا تھا نا تو میں نے کہا یہ اس وقت کی توریت میں تھے یا موجودہ، کیونکہ دیکھیں موجودہ جو توریت زبور انجیل ہے نا یہ تحریف شدہ ہیں، ان میں چیزیں تبدیل کر دی گئی ہیں۔ تو میں سوچنے پہ مجبور ہوا کہ یہ آیا موجودہ توریت میں امام نے جو حوالے دیے ہیں آج کی توریت میں ہیں یا نکال دیے گئے ہیں؟ کہ میں کتاب کا ترجمہ کر رہا ہوں اور یہ برطانیہ میں چھپنے والی ہے، سب جگہ جائے گی تو لوگ کہیں گے یہ تو ہے ہی نہیں حوالہ، یہ کہاں سے دیا؟ حضرات رات کو میں سو نہیں سکا، میں نے فوراً جتنی بھی توریت زبور انجیل کی جو ویب سائٹس ہیں نا، گیٹ وے ٹو بائبل ہے، gospel.com، میں فوراً گیا تلاش کیا یہ عربی کے اندر امام نے آیات کو پیش کیا ہے توریت کی۔ میں نے دیکھا گیٹ وے ٹو بائبل gospel.com کے اوپر، کہا کہ کئی زبانوں میں ترجمے موجود تھے، میں نے عربی کی عبارت نکالی
حبقوق ان کا چیپٹر نکالا، آیات کی ترتیب دیکھی، دیکھا وہ آیات موجود ہیں، پھر انگریزی میں ترجمہ کیا، حضرت توجہ ہے مجمع کی. ہم ایسے امام کی امامت کے قائل ہیں جو 1400 سال پہلے دیکھ کے بتا دے جب تحریف ہوگی تو کون سی آیات باقی رہیں گی، کون سی نکالی جائیں گی. 1400 سال بعد. حضرت 1400 سال پہلے دیکھ کے بتا دے جب تحریف ہوگی کون کون سی آیات نکالی جائیں گی، کون سی باقی رہ جائیں گی. تو حضرات وہ میں نے آیات تلاش کی، آج کی موجودہ بائبل میں موجود تھی. حضرات اب جملے سن لیجئے گا. امام نے کہا کہ وَتَجَلَّى رَبُّكَ، یہ عربی کے اندر پیش کیا، اور اگر چاہیں گے انگریزی کے ترجمے میں پیش کر سکتا ہوں. کہا آپ کے رب نے اپنی تجلی کو پیش کیا. لارڈ گیو ہز مینیفیسٹیشن، یہ الفاظ سے پورے کے اندر موجود ہیں. بہرحال اب جا کے دیکھ لیجئے گا. تو حضرات امام نے کہا کہ اللہ نے اپنی تجلی 3 مقامات پہ پیش کی ہے. اپنی خدا نے وحی کو نازل کیا ہے کہ اللہ طور سینا، امام نے الفاظ پیش کیے. انگریزی میں ترجمہ تھا آن ماؤنٹ سینائی، طور سینا پہ. پہاڑ کا نام ہے طور سینا. کہا کہ یہ کس کے لیے وحی آئی تھی؟ کہا یہ سب کے لیے واضح ہے، سب مانتے ہیں، جناب موسیٰ کے لیے. امام نے کہا اس کے بعد والی آیت کے اندر ہے، آج بھی موجود ہے، وَعَلَى جَبَلِ سَعِير، آن ماؤنٹ سائر. کہا کہ اے جبل سعیر کے اوپر، پہاڑ کا نام ہے سعیر. کہا اس کے اوپر کس کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے اس پہاڑ پہ؟ کہا ہم نہیں جانتے. امام نے کہا میں بتاتا ہوں، حضرت عیسیٰ کے علاوہ کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ جبل سعیر پہ مجھ پہ وحی نازل ہوئی ہے. کہ اسی آیت کے آخر کے اندر آیا ہے کہ اور آخری مرتبہ اے میرے حبیب اے موسیٰ، آخری مرتبہ آپ کا رب اپنی تجلی کو، اپنی وحی کو علی جبل فاران، آن ماؤنٹ پھیرن، انگریزی میں ماؤنٹ پھیرن کہتے ہیں، کہ جبل فاران پہ بھیجے گا. کہ پوری دنیا میں جبل فاران کا صرف ایک سلسلہ ہے جو مکے میں پایا جاتا ہے. اسی جبل فاران کے سلسلے میں ایک غار ہے جس کا نام غار ہرا ہے. صرف ایک نبی ہے جس نے دعویٰ کیا مجھ پہ وحی نازل ہوئی ہے. امام نے کہا اب بتا تیری کتاب سے حوالہ دیا مستند ہے یا نہیں؟ اس نے کہا یہ ہماری کتاب آپ کو ہم سے بہتر معلوم ہے کیسے؟ امام نے کہا میں نے تجھے پہلے بتایا نہیں تھا کہ وہاں پہ لکھا ہے کہ جس طرح جناب موسیٰ کے 12 وصی تھے اس آخری نبی کے بھی 12 وصی ہوں گے. کہ یہ ہاں ہمارے ہاں اب تک موجود ہے، 12 قبیلے ہیں، 12 سردار ہیں، 12 وصی تھے. کہ اسی طرح سے مسلمانوں میں 12 ہیں. کہا کہ یہ سب آپ کو کیسے معلوم؟ کا وہ جو 12 ہیں نا ان میں 8واں میں ہوں. امام نے کہا جو چاہے گا وہ معجزہ میں دکھاؤں گا، اب سوال کر. اس نے کہا کہ میں کوئی سوال نہیں کرتا. اے لوگوں میں گواہی دیتا ہوں اگر روئے زمین پہ کوئی حجت خدا ہے تو وہ یہی علی بن موسیٰ رضا ہے. ایک مرتبہ مأمون نے کہا کہ بہت ہو چکا، اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. میں نے کوشش کی کہ ویسے پیش کروں. کہا بہت ہو چکا، ہمارے ولی عہد کی اتنی توہین میں برداشت نہیں کر سکتا. فوراً تخت سے اترا جانے لگا. امام نے مسکرا کے اپنے ان خاصیوں کی طرف دیکھا جو ماننے والے تھے. امام نے کہا میں نے کہا تھا نا چہرہ میرا نہیں، چہرہ میرا نہیں مأمون کا دیکھنے والا ہوگا جب میں ہر عالم کو اسی کی زبان میں اسی کی کتاب سے جواب دوں گا. اب گیا، اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، ہم نے تو بتایا بھی نہیں تھا انہیں، یہ تیاری کہاں سے کر کے آئے ہیں؟ پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے یہ نہیں ہو رہی. ہم ایسے ائمہ کے ماننے والے ہیں کہ ان کے بڑے سے بڑے دشمن نے کبھی یہ نہیں کہا کہ علم میں کم ہے. بڑے سے بڑے دشمن نے اقرار کیا ہے کہ علم میں ان کا کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے. حضرات ہم ایسے، یہ ہیں قرآن و اہل بیت. جس طرح قرآن میں کوئی کمی نہیں اس طرح اہل بیت میں کمی نہیں. بات واضح ہو رہی ہے سب لوگوں کے لیے؟ حضرات وہاں پہ تفصیل چھوٹا کے دیکھیے کتنے مناظرے ہیں، امام نے کس انداز سے. اسی لیے جو شیعوں میں فرقے بنے ہیں نا، چاہے وہ علوی نصیری ہوں یا پھر اس کے بعد زیدیہ فرقہ ہے جو یمن میں ہے، یا اسماعیلی ہیں، آخانی ہیں، بہرے ہیں، یا واقفیہ، بہت سے فرقے تو ختم ہو گئے ہیں، ابھی صرف 3-4 فرقے باقی ہیں. جتنے بنے ہیں 8ویں امام سے پہلے بنے ہیں، 8ویں امام کے بعد کوئی فرقہ نہیں بنا. میں بہت بڑا جملہ کہہ گیا ہوں کے سامنے. ایک بہت بڑے محقق کی پوری تحقیق ہے کہ جو پیغمبر نے کہا تھا کہ جس طرح یہودیوں میں 71 ہیں، عیسائیوں میں 72، مسلمانوں میں 73 فرقے ہوں گے. اور پھر چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا آپ کے ماننے والوں میں بھی کہا ہاں 13 ہوں گے فرقے. تو اب ذرا جتنے فرقے بنے ہیں 8ویں امام سے پہلے، جتنے بھی 8ویں امام کے ماننے والے ہیں پھر 12 تک سب کو مانتے ہیں. اسی لیے خواجہ نصیر الدین طوسی نے کہا ہے کہ حجج الرضویہ 8ویں امام کی حجتیں اتنی تھیں. ولی عہد مامون نے بنانے کے بعد جگہ جگہ امام کے مناظرے کروائے کہ کسی طریقے سے کہیں ہار جائے میں کہوں کہ یہ مناظرہ ہار گئے. وہ مناظرے کرواتا رہتا تھا، امام پیش کرتے رہتے تھے. دلیلیں پیش کرنے کا جتنا موقع 8ویں امام کو ملا ہے کسی کو نہیں ملا.
پتہ نہیں میں نے بات کو واضح کر دیا یا نہیں کیا؟ حضرات یہ قرآن و اہل بیت کا اسی لیے آپ کو عالم آل محمد کہا جاتا ہے کہ 12 کے اندر جتنا ان امام کو موقع ملا ہے علوم آل محمد کے پہنچانے کا، بتانے کا قرآن سے اور پیغمبر اسلام کی سیرت سے، اتنا اور تاریخ میں کسی امام کو موقع نہیں مل سکا۔ حضرات یہ ہیں، اب آئیں ذرا ایک 8ویں امام کی روایت کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مصائب سے متعلق مستند ترین جو ہماری روایات ہیں، ہمارے علماء فرماتے ہیں ان میں سے ایک یہ روایت ہے، اور ریان ابن شبیب اس کے راوی ہیں۔ مجمع کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ ریان ابن شبیب امام کے اصحاب میں سے امام کے ایک صحابی ہیں، اور یہ مستند ترین ہمارے علماء الوقائع والحوادث اور بہت سی کتابوں کے اندر انہوں نے کہا یہ مستند جو مصائب کی روایت ان میں سے ایک یہ روایت ہے۔ جناب ریان ابن شبیب کہتے ہیں کہ میں امام کی بارگاہ میں گیا، دیکھا امام بہت زیادہ غمگین ہے، آنکھوں میں آنسو۔ کہا میں نے مولا کبھی زندگی میں آپ کو اتنا غمگین نہیں دیکھا جتنا آج دیکھ رہا ہوں۔ کہا یہ ابن شبیب، اے شبیب کے بیٹے تمہیں نہیں معلوم آج عاشورے کا دن ہے؟ کہا کہ مولا عاشورے کا دن میرے ذہن میں نہیں تھا۔ کہا کہ آج ہمارے جد حسین کی شہادت ہوئی تھی۔ امام نے وہاں پہ کچھ جملے کہے ہیں، میں چند جملوں کی طرف تشریح کرنا چاہتا ہوں، پوری حدیث کو پیش نہیں کروں گا۔ امام نے کہا یا ابن شبیب ان کنت باکیا علی شیء فابکی للحسین، اے شبیب کے بیٹے اگر کبھی بھی کسی بات پہ رونا آ رہا ہو نا، اپنی پریشانی کی وجہ سے بھی رونا آ رہا ہو تو پھر اپنی پریشانیوں پہ نہ رونا، کہ ہمارے جد حسین پہ رو لینا، کہ اس رونے کا بھی ثواب ملے گا۔ جملے پیش کروں آپ کے سامنے، کہ اگر کبھی رونا آ رہا ہو تو کہ ہمارے جد حسین کو رو لینا۔ تھوڑا سا سخت جملہ ہے، اس کی تشریح کروں گا، اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ مصاب ہوں گے، گھر بھی جا کے سوچیں گے تو ضرور روئیں گے۔ کہ ہمارے جد حسین کو اس طرح سے ذبح کیا گیا ہے، کھلکبش، امام نے جو تشبیہ دی ہے نا، کہ جیسے ایک بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے۔ علماء نے بڑی بحث کی ہے کہ یہ روایت مستند ہے، ضعیف بھی نہیں ہے۔ امام نے یہ کیوں کہا جیسے بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے، ایسے ذبح کیا گیا؟ کہا جب بکرے کو ذبح کرنے لگتے ہیں نا تو پہلے اسے پانی پلایا جاتا ہے۔ کیا نواسہ رسول کو پانی پلایا گیا تھا؟ کہا نہیں، پانی نہیں پلایا گیا۔ کہا جب بکرے کو ذبح کرنے لگتے ہیں نا تو ہاتھ پاؤں باندھ دیے جاتے ہیں۔ کیا سید الشہداء کو تڑپنے سے روکنے کے لیے ہاتھ پاؤں باندھے گئے تھے؟ کہا نہیں۔ کہا جب ایک جانور کو ذبح کرنے لگتے ہیں نا، جب ایک بکرے کو ذبح کرتے ہیں تو اس کو دوسرے جانوروں سے چھپا دیتے ہیں۔ پتہ نہیں میں جملہ پیش کر گیا ہوں کیا اسی طرح سے جناب سید الشہداء کو چھپا کے ذبح کیا گیا تھا؟ کہا نہیں، چھپا کے ذبح نہیں کیا گیا تھا۔ پھر کیوں کہا امام رضا علیہ السلام نے کہ جس طرح سے ایک بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے، اور مستند روایت ہے؟ کہ مولا یہ کیوں الفاظ استعمال کیا آپ نے؟ کہا کیونکہ جب ایک بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے نا تو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا۔ اجرکم اللہ، بڑا سخت جملہ ہے مولا۔ کہ جب ایک بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے نا تو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، کوئی نہیں کہتا مت ذبح کرو، سب راضی کھڑے رہتے ہیں، سب راضی ہوتے ہیں کہ مار دو اسے، جلدی ذبح کر دو۔ کہ جب امام حسین کو ذبح کیا جا رہا تھا کوئی روکنے والا نہیں تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا، سب راضی کھڑے تھے، کر دو حسین کو ذبح، ہم سب راضی ہیں۔ کہ صرف ایک میری پھپھی کھڑی تھی جو 70 قدم کے فاصلے سے کھڑی دیکھ رہی تھی۔ میں کئی مرتبہ کربلا زیارت پہ گیا، کئی مرتبہ چل کے دیکھا، تلہ زینبیہ سے اس نشیب میں جہاں پہ آج تک مقتل ہے نا سید الشہداء کا، جہاں آپ پہ خنجر چلا تھا، کئی مرتبہ میں نے جا کے دیکھا، پورے 70 قدم ہے۔ ہر امام نے کہا 70 قدم کے فاصلے پہ ہماری پھپھی کھڑی دیکھ رہی تھی۔ کہا کسی نے رحم نہیں کھایا۔ میں جملے کو پیش کر رہا ہوں حضرات، تھوڑا سا تفصیل سے پڑھوں گا۔ سوئے میں آج ایک مومن کا ابھی پرسوں ہی جنازہ ہوا، میں نے نہیں دیکھا کہ جب ان کا جنازہ پڑھایا جا رہا ہو تو کسی بیٹے کو کسی نے تعزیانہ مارا ہو، میں نے نہیں دیکھا کہ جب جنازہ چلا ہو تو گلے میں کسی بیٹے کے طوق تھا، ہاتھوں میں زنجیریں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھی۔ تاریخ میں بس ایک حسین ایسے گزرے ہیں کہ جن کے بیٹے کے گلے میں طوق ڈالا گیا۔ باپ کا جنازہ پڑھا ہو، بیٹے گلے میں طوق ہو، اجرکم اللہ۔ پیش کروں آپ کے سامنے، جملے سنیے گا حضرات۔
میں بہت سوچ رہا تھا کیا پیش کروں گا آپ کے سامنے، کتنے مصائب ہیں سید الشہداء کے، اجرکم اللہ۔ تو امام رضا کہتے ہیں کہ اس طرح سے ذبح کیا کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ کہ ایک میری پھپھی کھڑی بار بار کہہ رہی تھی کہ اپنے برقعے کا دامن پھیلا کے کہتی تھی اما فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ یہ تمہارے نبی کا نواسا، یہ زہرا کا بیٹا ہے، میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ بار بار میری پھپھی چیخ چیخ کے کہتی تھی کہ اے ابن زیاد تو کھڑا دیکھ رہا ہے، اے عمر سعد، اے پسر سعد تو دیکھ رہا ہے، یہ نواسا رسول ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام نے کہا میں کبھی نہیں بھلا سکتا، کبھی نہیں بھلا سکتا۔ جملے سنیں گے، میں کربلا کا واقعہ ہوا، بیویاں چل رہی ہیں حضرات، مجھے صرف اور صرف آج ایک اسیری کے، میں بہت سوچ رہا تھا کہ کتنے مصائب میں نے نہیں پڑھے ہیں، کون کون سے مصائب پڑھوں، تو پروردگارہ مجھے اگر آج ہمت دے میں پیش کر سکوں، آج جناب زینب کے شام میں ورودی کے مصائب پہ، شام میں ورودی کے مصائب پیش کرنا چاہتا ہوں اگر برداشت کر سکیں۔ حضرات جب جناب زینب کبریٰ امیر المومنین کو بیٹیوں سے بڑی محبت تھی، کہا بیٹا حسن مجتبیٰ جاؤ میری بیٹیوں کو مدینے سے لے آؤ، مجھے بیٹیاں بہت یاد آ رہی ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ گئے، ایک جملہ کہا علیک باللیل، بیٹا رات میں سفر کرنا۔ میں کہوں گا مولا بھائیوں کا ساتھ ہے، پردے کا اہتمام ہے، پھر بھی رات میں کہا نہیں یہ زہرا کی بیٹیاں۔ پہنچ گئے، امام حسن مجتبیٰ جب پہنچے نا تو فوراً کوفے میں بابا کو دیکھا، مسجد کوفہ میں ہے، کہا بیٹا علیک باللیل، اے کوفے والو آج رات کوئی گھر سے باہر نہ نکلے، آج رسول خدا کی نواسیاں کوفے میں آ رہی ہیں۔ میں جملے پیش کر گیا آپ کے سامنے، کہا آج رسول خدا کی نواسیاں آ رہی ہیں، کوئی گھروں سے باہر نہ نکلے۔ روایت کے الفاظ ہیں میرے مولا خود آئے، کہا بیٹا حسن مجتبیٰ آپ ہٹ جائیے، اے میرے لخت جگر حسین آپ بھی ہٹ جاؤ، عباس ہٹ جاؤ، محمد حنفیہ ہٹ جاؤ، زینب کی اونٹنی کی مہار میرے ہاتھوں میں دے دو۔ مولا نے خود سے مہار کو پکڑا۔ بھئی بہت سے بزرگ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، سر پیٹ رہے ہیں، ایک سیدزادہ یہاں پہ رو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں بھئی لوگ برداشت نہیں کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا امیر المومنین نے اونٹنی کی مہار پکڑی، جب چلنا شروع کیا نا رات کا وقت تھا، آواز دی کہ بیٹی زینب عماری کا پردہ ہٹا دو۔ بی بی نے فوراً پردہ ہٹا، کہا جی بابا جان، کہا بیٹی دیکھ لو یہ کوفے کا پہلا چوک ہے۔ اجرکم اللہ۔ کہا بیٹی یہ کوفے کا پہلا چوک ہے۔ بی بی نے چوک دیکھا، فوراً پردہ گرا دیا۔ مولا کچھ آگے بڑھے، کہا میری لخت جگر اے زینب کبریٰ عماری کا پردہ ہٹاؤ۔ کہا جی بابا جان کیا بات ہے؟ کہا بیٹی دیکھ لو یہ کوفے کا بازار ہے۔ اب بی بی سے رہا نہ گیا، کہا بابا یہ گلیاں، یہ چوک، یہ بازار عباس کو بتائیں، محمد حنفیہ کو بتائیں، بابا انہوں نے بازاروں میں نکلنا ہے، بابا میں تو گھر میں رہوں گی۔ کہا بیٹی کل یہی کوفہ ہوگا، کوفے کا بازار ہوگا، آپ کو اس طرح سے کوئی نہیں لائے گا، قیدی بنا کے لایا جائے گا۔ بیٹی آپ کو قیدی بنا کے لایا جائے گا۔ جناب زینب بہت روئیں۔ ایک جملہ بی بی بار بار دہراتی تھی، کہتی تھی عباس، جب حضرت عباس جا رہے تھے نا شہادت کے لیے، الوداع کرنے آئے، کہا عباس جب مجھے بابا نے کہا تھا نا مجھے قیدی بنایا جائے گا تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ بابا نے کہا ایسا ہوگا، لیکن عباس میں اکثر سوچا کرتی تھی کس کی جرت ہوگی مجھے قیدی بنانے کی؟ میرا عباس جیسا بھائی ہے، عباس جیسے بھائی کی میں بہن ہوں، کس کی جرت ہوگی مجھے قیدی بنائے؟ لیکن عباس ابھی جب آپ نے کہا نا بہن الوداع، عباس مجھے یقین ہو گیا وقت بڑا قریب ہے مجھے قیدی بنایا جائے گا۔ بس بھئی ایک مرتبہ قیدی بنا کے لایا گیا۔ میں نے شام کی ورودی پیش کرنی تھی لیکن کوفے کے 2 جملے سن لیجیے گا، پھر شام کے تھوڑا سا پڑھوں گا، ابھی تھک کے نہ سنیے گا، میں بھی مسائل پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت ایک مرتبہ جب شام میں وارد ہونے لگی نا بی بی، تو جب کوفے میں داخل ہو رہی تھی، کوفے میں اے کاش لوگوں کے ہاتھوں میں پھول ہوتے۔ میں جملہ کہہ گیا ہوں، سادات غیر سادات مجھے معاف کیجئے گا اگر برداشت نہ ہو، اے کاش کوفے والوں کے ہاتھوں میں پھول ہوتے، لیکن پھول نہیں تھے۔ مورخین نے لکھا ہاتھوں میں پتھر تھے، باغیوں کے نعرے تھے، علی کی بیٹیاں تھیں۔ سید الشہداء کے
بیٹوں کے سر تھے، بس ایک مرتبہ سر آئے، چاروں طرف سے پتھر آنے لگے. ایک مرتبہ آواز آئے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. جناب زینب نے آواز دی کہ بیٹا سید سجاد، اس غربت کے عالم میں، اس مظلومیت کے عالم میں کس نے میرے بھائی کو سلام کیا؟ کہ پھپھی اماں ذرا کوفے کے دروازے پہ سر اٹھا کے دیکھیں. سر بیویوں نے سر اٹھائے، دیکھا ایک سر لٹکا ہوا تھا. سر کو دیکھا، سب بیویوں نے سر جھکائے گزر گئیں. راوی کہتا ہے ایک بی بی رک گئی، نام رقیہ بتایا جاتا. رک کے ایک سوال کیا کہ مسلم، جو آپ پہ بیتی مجھے نظر آ رہی، جو مجھ پہ گزری وہ آپ کو، مسلم مجھے اتنا بتا دیں میرے 2 یتیم بچے کہاں؟ بس بھئی میں تمام کر رہا ہوں، صاحب کا باپ برداشت نہیں کر پا رہے. بیویاں گزر گئیں. بس بھئی یہ کوفہ تھا، اب شام کی ورودی ہے. امام باقر کہتے ہیں میں سب کچھ بھلا سکتا ہوں لیکن اپنے بابا کی طرح سے شام کے بازار کی 7 چیزیں نہیں بھلا سکتا. میں سب کچھ نہیں پڑھوں گا، اب لوگ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، سب نہیں پڑھوں گا میں. ایک جملہ سن لیجئے گا کہ مولا کیا نہیں بھلا سکتے؟ کہ عورتیں جو تھیں نا وہ بالا خانوں پہ گرم پانی بہا رہی تھی. کہ مردوں کے ہاتھوں میں پتھر تھے. کہ ایک مرتبہ جب نامحرموں کا مجمع دیکھا نا تو میرے بابا کی غیرت نے برداشت نہیں کیا. کہ ایک مرتبہ میرے بابا نے رو کے کہا کہ بابا، کہ میرے دادا حسین سے کہا کہ بابا آپ قرآن پڑھنا شروع کرے تاکہ میری پھپھیاں گزر سکے. بابا یہ نامحرم میری پھپھیوں کو دیکھے، میری غیرت برداشت نہیں کرتی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ایک مرتبہ سید الشہداء کے سر نے قرآن کی تلاوت شروع کی. سب کہتے تھے ارے سر قرآن پڑھ رہا ہے. بیویوں نے ایک مرتبہ رک کے کہا کہ سجاد یہ پتھر کب رکیں گے؟ آخری جملے سن رہا ہوں، آخری جملے پیش کر رہا ہوں، بس بھئی جملوں کو سنیے گا. بڑا بہت ظلم ہوا اہل بیت علیہ السلام پہ. میں شام کی بھی زیارتیں کئی مرتبہ کر چکا ہوں. میں نے روایت میں الفاظ پڑھے تھے جہاں بازار ختم ہوتا ہے اور دربار شروع ہوتا 40 قدم ہے. ممبر کی قسم ہے میں نے چل کے دیکھا 40 ہی قدم ہے، صرف 40 گز کا فاصلہ ہے جہاں بازار ختم ہوتا ہے اور دربار شروع ہوتا ہے. کہ کئی اذانیں گزر گئیں، علی زادیاں پار نہیں کر پائیں. کہ سب کے سب لوگ ایک ہی نعرہ لگاتے تھے باغیوں کی بہنیں آ گئی ہیں. ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے کہا کہ سجاد میں یہاں سے نہیں گزروں گی، میں یہاں سے نہیں گزرنا چاہتی. کہ پھپھی اماں اگر آپ نہیں نہ چاہیں گی تو کوئی نہیں گزار سکتا، لیکن پھپھی اماں ایک صرف بات کہوں گا، فیصلے سے پہلے بابا کے سر کو دیکھ لیجئے. مجھے نہیں معلوم سید الشہداء کے آنسوں نے کیا کہا ہوگا کہ بہن یہ آخری مرحلہ ہے. حضرات میں جانتا ہوں آپ لوگ تھک گئے ہیں، آخری جملے پیش کر رہا ہوں، میری طرف دیکھیے کہ میں آخری مصاحب کے جملے پیش کر رہا ہوں. سوگ نامہ آل محمد میں آیت اللہ اشتہاردی نے جملے لکھے ہیں، ریاض القدس میں لکھا ہے، سب جگہ الفاظ ہیں. کہ ایک مرتبہ جیسی بیبیاں دربار یزید میں وارد ہوئی نا تو جناب زینب نے رو کے جناب ام کلثوم سے کہا کہ بہن ذرا غور سے دیکھو، دیکھ رہے سامنے تخت پہ کون ہے؟ کہا کہ ایک خاتون کھڑی ہے سر پہ حجاب ہے. کہا ذرا غور سے دیکھو یہ ہند ہے. اب جناب ام کلثوم سے رہا نہ گیا. کہا بہن اسے ہم نے پردہ سکھایا تھا، جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا وہ تو پردے میں ہے لیکن ہمارے سروں پہ پردے نہیں ہیں. جملے سنیں گے، سن کے روئیے گا. ہند کو کیا کہا تھا؟ یہ اہل بیت کی تربیت یافتہ تھی. کہا تھا کہ ہند باغیوں پہ فتح ہوئی ہے تیرے شوہر کو. وہ دربار میں آئے، کہا کہ میرے لیے تخت بچھا دینا، میں زمین پہ نہیں کھڑی ہوں گی. تخت پہ کھڑی تھی، سر پہ برقع تھا، نقاب باریک تھا. بی بی نے دیکھ کے پہچان لیا کہ یہ ہند ہے. یہ ایک یہودی کی بیٹی تھی جو بیمار ہو گئی تھی، لا علاج تھی. ایک مرتبہ وہ یہودی امام مولا کے پاس لے کے امیر المومنین کے پاس لایا کہ میری بیٹی لا علاج ہے. میرے مولا نے کہا ذرا میرے بیٹے حسین کو بلاؤ. کہا حسین ذرا پانی پہ ہاتھ لگا دے. پانی پہ ہاتھ لگایا. اس یہودی سے کہا کہ یہ پانی لے جا اپنی بیٹی کے سر پہ ڈال دینا، اسے شفا ہو جائے گی. کہا کیوں شفا ہو جائے گی؟ کہ میرے بیٹے حسین نے ہاتھ لگا دیا. وہ گیا، اس نے بیٹی کے سر پہ پانی ڈالا، شفا یاب ہو گئی. اس نے جملہ سنا کہ کس کا پانی تھا؟ کہ حسین نے مس کیا تھا.
کہ میری لاکھوں روحیں فدا ہو جائیں حسین پہ، حسین کی وجہ سے شفا ہوئی ہے۔ اہل بیت کی کنیزی میں آئی، بی بی نے کہا پہلا سبق سن لے، بغیر پردے کے باہر نہ جانا۔ بس بھئی ایک مرتبہ کیسے گئی، کہاں سے کیسے بھی آئی گئی، یزید سے میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ بس بھئی یہ دربار یزید میں، یزید کی بھی زوجیت میں آ گئی تھی، تخت پہ کھڑی تھی۔ آخر جملے میں پیش کر رہا ہوں، یہاں پہ ذرا سانس لے لیجئے کہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ جیسی جناب زینب نے بتایا نا جناب ام کلثوم کو، ساری بیویوں نے سر جھکا لیے شرم میں کہ جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا وہ پردے میں ہے، لیکن جنہوں نے پردہ سکھایا ان کے سر پہ پردہ نہیں ہے۔ بیویوں نے سر جھکائے۔ ہند تخت پہ کھڑی تھی، ایک مرتبہ سوال کیا کہ من ای بلاد انتم، سوگنام آل محمد سے پیش کر رہا ہوں، کہ کون سے شہر کے رہنے والے ہو؟ جناب زینب نے سر جھکائے رکھا تھا، اٹھایا نہیں، کہ نحن من بلاد المدینہ، کہ ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ ہند تخت سے اتر کے زمین پہ آ گئی۔ اب جناب زینب سے رہا نہ گیا، کہ کیا بات ہے تو زمین پہ کیوں اتر آئی؟ کہ بی بی مدینے والوں کے احترام میں۔ کہ کون ہے تیرا مدینے میں جو اتنا احترام کرتی ہے؟ کہ بی بی مدینے والوں کو پہچانتی ہے؟ اب آیت اللہ اشتہار جی لکھتے ہیں کہ ہند نے پوچھا کہ بی بی اے قیدی بی بی میں سوال کروں، مجھے مدینے والوں کو آپ جانتی ہیں؟ سوال کروں؟ کہ ہاں بتا، کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہ میرا مولا حسین ہے، کہ مدینے میں میرا مولا حسین ہے۔ کہ اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ پوچھ۔ کہ میرے مولا کا ایک بیٹا ہے، نام علی اکبر ہے، ہم شکل پیغمبر ہے، بڑا وجیح ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ کہ ہند اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہ میرے مولا کا ایک اور بیٹا ہے، نام سجاد ہے، عبادت کا منظر ہے۔ کہ ہند اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہ میرے مولا کا ایک بھائی ہے، نام عباس ہے، شجاعت کا نمونہ ہے، غیرت کا پیکر ہے۔ اب جناب زینب سے رہا نہ گیا، کہ ہند اپنے مولا کی بہنوں کا نام نہیں پوچھے گی؟ اپنے مولا حسین کی بہنوں کا نہیں پوچھے گی؟ آیت اللہ اشتہار جی کہتے ہیں ہند نے ایک مرتبہ کہا کہ بی بی خاموش، میرے مولا کی بہنوں کا نام نہ لینا، یہ شرابی کا دربار ہے، وہ علی کی بیٹیاں، وہ زہرا کی بیٹیاں۔ کہ بی بی خبردار، حسین کی بہنوں کے نام نہ لینا یہاں پہ۔ میری طرف دیکھیے کہ آخری جملے پیش کر رہا ہوں بھائی، تھک گئے آپ بھی، میرے بھی سینے میں طاقت نہیں، آپ میں رونے کی طاقت نہیں، مجھ میں پڑھنے کی طاقت نہیں۔ آخری جملے میری طرف دیکھیے گا، ایک مرتبہ جناب زینب نے سر اٹھایا، سر اٹھا کے کہا ہند اگر پہچان سکے میں زینب ہوں، یہ ام کلثوم، یہ رباب، یہ لیلا۔ ہند نے کہا بی بی یہ سب کیسے ہو گیا؟ عباس کہاں تھا؟ کہ ہند دیکھ سکتی ہے، وہ حسین کا سر ہے، وہ علی اکبر کا، وہ عباس کا، سجاد کو دیکھ وہ قیدی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آخری جملے پیش کر رہا ہوں، ہند نے اپنا برقع اتارا، برقع اتار کے پھینکا، مجمع عام میں روتی ہوئی آ گئی۔ ایک مرتبہ کہا او یزید یہ تو نے کیا کر دیا؟ یزید یہ زہرا کی بیٹیاں ہیں، یہ رسول کی نواسیاں ہیں، تو انہیں مجمع عام میں لے کے آ گیا۔ آیت اللہ اشتہار جی کہتے ہیں یزید اٹھا، اپنی ابا کو اتارا، ابا اتار کے ہند کے سر پہ رکھی، کہ ہند نہ محرموں کے مجمع پہ بغیر برقعے کی آ گئی۔ ہند نے ابا کو اتار کے پھینکا، کہو یزید جس نے ہمیں پردہ سکھایا تھا، وہ علی کی بیٹیاں، وہ نبی کی نواسیاں۔ الا لعنت اللہ علی القوم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔